اس اللہ کے ولی نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو کہ تمہارے لیے خصوصی بارش برستی ہے، بارش کو بادلوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اس نے کہا جب اس باغ سے میں پھل کاٹ لیتا ہوں، وصول کر لیتا ہوں، ان پھلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی دفن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ پڑوس میں اس آبادی میں 80 گھرانے ایسے تھے کہ جن کی کفالت یہ کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ جب لوگ سو جاتے سارے اور رات کا اندھیرا ہو جاتا تو یہ بوری بھر دیتے غلے سے، ضروریات کی چیزوں سے، اور اپنے کندھے پر اٹھا کر اور اس غریب کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، اور یہی صفات ابو بکر رضی اللہ عنہ میں تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ والوں کی ایذاؤں سے تنگ ہوئے، اپنے ساتھ سفر کا خرچہ لیا، روانہ ہوئے حبشہ کی طرف۔ راستے میں مشرکین کا ایک سردار ابن الدغنہ آیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا میری قوم نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ ابن الدغنہ نے کہا مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تیرے اندر یہ 5 صفات ہیں۔ وہی 5 صفات انہوں نے ذکر کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی، اور یہی 5 صفات خدمت خلق کی تمام صحابہ میں پائی جاتی تھی۔ آج ہم نے خدمت خلق کو ایک الگ شعبہ قرار دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین فقط مسجد میں عبادات ادا کرنے کا نام ہے، جبکہ خدمت خلق دین کا حصہ ہے، اور اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق انفق علی، اے ابن آدم تو میرے بندوں پہ خرچ کر، میری مخلوق پہ خرچ کر، میں تم پہ خرچ کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو تم اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرو گے اللہ اس کے بدلے میں تمہیں عطا کرے گا، لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ خدمت خلق اللہ کی رضا کے لیے ہو، تصویریں نکلوانے کے لیے نہ ہو، شہرت ریا کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ اور دوسرا سبب صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کے مختلف درجات ہیں۔ سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، پھر بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر، پھر اولاد کا حق ہے، پھر قریب کے رشتہ داروں کا حق ہے، پھر دور کے رشتہ داروں کا حق ہے۔ اور صلہ رحمی کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل من اذا قطع رحمه وصلہ، جو بدلہ دینے والا ہے وہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ایک آدمی یہ سمجھے کہ اگر میرا رشتہ دار میرے ساتھ اچھا سلوک کرے میں بھی اچھا سلوک کروں گا یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اگر دوسرا اس کا رشتہ دار اس سے تعلق توڑے یہ اس کے ساتھ تعلق جوڑے، یہ ہے صلہ رحمی۔ آج کہاں گئی صلہ رحمی؟ الیکشن میں تو سب صلہ رحمی توڑ دیتے ہیں، نہ باپ یاد آتا ہے نہ بھائی یاد آتا ہے، بس اپنا وہ لیڈر جس کو ووٹ دینا وہی یاد آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا لا یجالسن اليوم قاطع الرحم، لا یجالسن اليوم قاطع الرحم، آج اس مجلس میں صلہ رحمی توڑنے والا ہمارے ساتھ نہ بیٹھے، چلا جائے۔ ایک نوجوان اٹھا اور چلا گیا، اس نے اپنی خالہ کے ساتھ تعلقات توڑے ہوئے تھے، جا کر اپنی خالہ سے معافی مانگی، ایک دوسرے کو معاف کر دیا، اور پھر واپس آیا اور مجلس میں بیٹھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ قوما فیہم قاطع الرحم، جس قوم کے اندر صلہ رحمی توڑنے والا ہو اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا، جس قوم کے اندر صلہ رحمی توڑنے والا ہو اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ آج 100 آدمی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو 80 ان میں صلہ رحمی توڑنے والے ہوں گے اور 20 یا 10 جو ہے وہ صلہ رحمی جوڑنے والے ہوں گے۔ تو صلہ رحمی سے برکت کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من احب ان ينسأ له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، یہ حدیث ہے اور حدیث پر یقین کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ یہ 2 باتیں اس کو مل جائیں، اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کی روزی میں برکت ہو، زندگی میں روزی میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی برکت کا ذریعہ ہے، برکت سے محتاجی دور ہوگی، مال کی کثرت سے محتاجی دور نہیں ہوتی۔ مال جتنا بڑھتا رہتا ہے تو انسان کے اندر حرص بڑھتا رہتا ہے، اور جو برکت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، غیب کے خزانوں سے آتی ہے۔
مال کی کمائی کا راستہ معلوم ہے، برکت کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ عمر میں کیسے برکت ہوگی؟ اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کر لے گا کہ کوئی شخص 100 سال میں وہ کام نہیں کر سکتا، یہ عمر میں برکت ہے۔ اور عمر میں برکت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے، لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کر کے اس کے لیے دعائیں کریں گے۔ بڑی برکت تو یہ ہے، یہ دنیا سے چلا گیا، لوگ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو صلہ رحمی بھی برکت کا سبب ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ اور تیسرا سبب ہے صدقہ کرنا، جو فقراء پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، غریبوں پر صدقہ کرے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا، وہ جنگل میں چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ بادل جمع ہوئے، گرجنے لگے، برسنے لگے، اور اس بادلوں میں سے ایک آواز سنی انہوں نے، اس پہ حدیقۃ فلان ابن فلان، فلاں شخص جو فلانے کا بیٹا ہے اس کے باغ کو پانی پلاؤ۔ بادلوں کا حکم ہوا فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ تو یہ شخص چلے گئے تلاش کرنے کے لیے کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے اوپر سے حکم آتا ہے بادلوں کو کہ وہاں بارش برساؤ۔ چلتے چلتے آگے دیکھا بارش برس رہی ہے اور پانی ایک باغ میں جا رہا ہے، اور ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے پاس کوئی بیلچہ وغیرہ ہے اور پانی درختوں کو دے رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے کہا آپ میرا نام کیوں پوچھتے ہیں؟ کہنے لگے میں نے بادلوں میں آپ کا نام سنا اس لیے میں آپ سے نام پوچھتا ہوں۔ انہوں نے اپنا نام بتایا، والد کا نام بتایا، وہی نام تھا جو بادلوں میں سنا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آواز سنا دیتا ہے، یہ نہیں کہ سارے بیٹھ جائیں اس نیت سے کہ ہم بھی آواز سنیں گے، لیکن برکت آتی ہے۔ اس اللہ کے ولی نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم کیا عمل کرتے ہو کہ تمہارے لیے خصوصی بارش برستی ہے؟ بارش کو، بادلوں کو حکم ہوتا ہے کہ فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اس نے کہا جب اس باغ سے میں پھل کاٹ لیتا ہوں، حصول کر لیتا ہوں، ان پھلوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، اسی جگہ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ فقراء آ جاتے ہیں، ایک حصہ ان پر تقسیم کر دیتا ہوں، فقراء کو دے دیتا ہوں۔ دوسرا حصہ اپنے گھر لے جاتا ہوں گھر والوں کے اخراجات کے لیے، اور تیسرا حصہ اسی باغ پہ لگا لیتا ہوں، اس کے جو اخراجات ہیں اس پہ لگا لیتا ہوں۔ اور آج تک رزق میں کمی نہیں ہوئی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے بارش کی ضرورت ہو بارش نہ برسی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے بارش کی ضرورت نہ ہو اور بارش برسی ہو۔ وہ تیسرا حصہ دے رہے تھے اور ان کے رزق میں کمی نہیں ہوئی اور ان پر ضرورت کے مطابق بارش برسی۔ آج ہم 40واں حصہ نہیں دیتے، زکوٰۃ میں 40واں حصہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں دیتے۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ کرنا یہ بھی رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اکابر علماء کرام جو گزرے ہیں ان کی تاریخ اگر پڑھیں گے، ان کا معمول تھا کہ گھر میں کوئی بکسا وغیرہ رکھا ہوا ہوتا تھا اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ جتنا بھی ممکن تھا وہ اس میں ڈالتے، اور جب بھی کوئی غریب یا فقیر آتا اس کو دے دیتے۔ تو صدقہ بھی رزق میں برکت کا سبب ہے، لیکن صدقہ خفیہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو۔ آج کل یہ کیمروں نے اور موبائل نے مصیبت بنا دی۔ صدقہ کیا، نماز وہ بھی موبائل کے لیے ہوتی ہے کہ تصویر آ جائے۔ حج اور عمرہ تو سارا کے سارا اول سے آخر تک موبائل میں بند کرنے کے لیے ہے۔ یہ جا رہے ہیں طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا، اور یہ دیکھو حجر اسود کو چوم رہے ہیں، اور یہ زمزم کا پانی پی رہے ہیں۔ گھر سے نکلنے سے لے کر گھر واپس آنے تک سارا کیمرے میں محفوظ۔ یہ تو اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ صدقہ اور خیرات جو کیمرے کے لیے، تصویر کے لیے کیا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ حدیث پاک میں جن 7 آدمیوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، خفیہ صدقہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں امام زین العابدین، کثرت عبادت، خشوع خضوع میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ نے خوشحالی بھی دی ہوئی تھی، رزق کی فراوانی تھی، کوئی کمائی نہیں کرتے تھے، اللہ رزق دیتا تھا۔ تو مسجد میں آگ لگی ہوئی ہے، محلے اس کے گھروں سے لوگ نکلے
اور مسجد میں آئے, مسجد کے چاروں طرف ان کو آواز دے رہے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے, لیکن یہ خشوع و خضوع سے اپنی نماز میں مشغول ہے. جب نماز اطمینان سے پڑھ لی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ کچھ شور ہو رہا تھا, آوازیں آ رہی تھی, یہ کیا ہو رہا تھا؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا, قریب تھا کہ آپ جل جاتے, ہم نے آپ کو آوازیں دی کہ آگ لگی ہوئی ہے, آپ مسجد سے باہر نکلے. انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں تو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا, مجھے اس آگ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا, خبر نہیں تھی. جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر ایسے نشانات ہیں جیسے یہ مزدور ہو, انہوں نے بوریاں اٹھائی ہو, سامان اٹھایا ہو. غسل دینے والے حیران ہوئے کہ کبھی ہم نے ان کو کوئی بوری کوئی سامان اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا, اور یہ نشانات پڑی ہوئے کندھوں پر. حیران ہوئے. ان کے دفن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ پڑوس میں اس آبادی میں 80 گھرانے ایسے تھے کہ جن کی کفالت یہ کرتے تھے. اور وہ کیسے؟ جب لوگ سو جاتے سارے اور رات کا اندھیرا ہو جاتا تو یہ بوری بھر دیتے غلے سے, ضروریات کی چیزوں سے, اور اپنے کندھے پر اٹھا کر اور اس غریب کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے رات کے اندھیرے میں, تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, غریب کو بھی پتہ نہ چلے کہ یہ پیسہ کس نے دیا ہے, یہ غلہ کس نے دیا ہے. اس کے دروازے کے سامنے رکھ دیتے. 80 گھرانے ایسے تھے جن کی کفالت وہ کر رہے تھے. ظاہری کوئی سبب نہیں روزی کے لیے, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتا ہے. ان اسباب پر ہم غور کریں, ان اسباب کو اپنائیں. یہ درست ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, لیکن ہمارے حکمران کیا کہہ رہے ہیں؟ مہنگائی کا علاج ان کے پاس کیا ہے؟ ان کی باتوں پر یقین کرنے سے کیا ملے گا؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ چائے کے کپ میں اگر 100 دانے چینی کے ڈالیں گے تو 10 کم ڈالیں, 90 ڈالیں, بچت ہوگی, مہنگائی ختم ہوگی. کوئی کہتا ہے اگر 100 لقمے کسی نے کھانے ہیں تو 10 لقمے کم کھائے, 90 لقمے کھائے تو مہنگائی ختم ہوگی, بچت ہو جائے گی. اور ایک کہتا ہے کہ آٹا مہنگا ہوا تو چاول کھاؤ, اور ایک کہتا ہے کہ چائے کم پیو, روزانہ 1 کپ چائے کم پیو تو مہنگائی ختم ہو جائے گی. یہ سب دغا بازیاں ہیں, دھوکے بازیاں ہیں. اس لیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں, ان اسباب کو اختیار کریں جو اللہ نے بتائے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. اور قربانی سے متعلق انشاءاللہ پھر اگلے جمعے کو عرض کروں گا. قربانی بھی آنے والی ہے اور قربانی واجب ہے. 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا جو مالک ہوگا, آج کل قیمت مختلف ہو سکتی ہے, رمضان میں اس کی قیمت 80,000 کی, اتنی رقم کا جو مالک ہوگا اس پر قربانی واجب ہے. ابھی یہ ملحدین اور بے دین لوگ قربانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ بجائے گائے ذبح کرنے کے, بجائے بکرا ذبح کرنے کے, اپنے پڑوس میں اپنے محلے میں کسی غریب کو دیکھو اور یہ مال اس کو دے دو. اور یہ بھی کہتے ہیں بجائے عمرے کے لیے جانے کے اپنے محلے میں کسی غریب کو دے دو اور مال اس کو دے دو. اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے ہاتھ میں کم از کم 1 لاکھ روپے کا موبائل ہوتا ہے, 1 لاکھ روپے کا موبائل, اس کو اپنے موبائل پہ اعتراض نہیں, اور قربانی کے حصے میں جو 15-16 ہزار کا حصہ اس پہ اعتراض ہے, اور 25-30 ہزار کا جو بکرے اس پہ اعتراض ہے. قربانی واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد ہر سال قربانی کی ہے. فقر و فاقہ کا زمانہ بھی آیا. ہجرت کے 5ویں سال میں غزوہ خندق کا واقع ہوا. ایسا فقر و فاقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے تاکہ کمر سیدھی ہو جائے. بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر کو دھنس گئی, لیکن اس حال میں بھی قربانی نہیں چھوڑی. اور حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیا, کیونکہ آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی. اپنے ہر سال کے بدلے 1 اونٹ ذبح کیا, اور 32 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائے, ان کی عمر 32 سال کی, اور 5 اونٹ الگ کسی اور موقع پر جو ہے ذبح کیے. 100 اونٹوں کی قربانی. تو قربانی سے مال میں نقصان نہیں ہوتا, قربانی سے برکت ہوتی ہے. اور قربانی کے علاوہ صدقہ کیا جائے اور خدمت خلق کے کام کیے جائیں اور غریبوں کی مدد کی جائے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.